الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت جو آپ نے سنی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحق من ربی کا، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، اور تو شک و شبہ کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اور غیر مسلم دنیا 90% وہ لوگ فلسطینیوں کے حق میں بات بھی کر رہے ہیں، باہر بھی نکلے ہیں، اور کئی حکومتیں مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، ان سے سفارتی تعلق ختم کیا جائے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایسا رسپانس ہمیں مسلمانوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا، مسلمان حکومتوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں آ رہا، جس میں چند بڑے بڑے ممالک ہیں، اور وہاں پہ نام لیے بغیر کچھ علماء نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک فتنہ ہے، تو تم لوگ اپنے اولی الامر کی اتباع کرو، اپنی حکومتوں کی اتباع کرو۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، آج اس کو نہیں چھیڑوں گا کہ اولی الامر کون ہیں اور اتباع کیسے ہوگی۔ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت میں کوئی اطاعت نہیں۔ پھر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے، نہتے لوگوں کو سامنے رکھ کے نشانہ بنایا گیا، ہاسپٹلز کا نشانہ بنایا گیا، اسکولوں میں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پہ بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، پناہ گزین ہوتے ہیں، وہاں پہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کو قتل کیا گیا، جرنلسٹ کو قتل کیا گیا، اونو کے 100 سے زیادہ افراد کو قتل کیا گیا، اور اتنا ظلم کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جنگ کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے پامال کیا۔ لیکن مسلمان اکثریت الا من رحم اللہ، انہوں نے ایسی چپ سادھی ہوئی ہے، اور ان مسلمانوں کے منہ کے اوپر جو تھپڑ مارا تھا کچھ ہفتے پہلے نتن یاہو نے، جس نے یہ تباہی کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ اگر عربوں کو اپنی انٹرسٹ چاہیے تو انہیں چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، اور عرب خاموش ہیں، اور عرب خاموش ہیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے، الحمدللہ نتیجہ نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ ہم جرنلسٹ نہیں ہیں، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں مذاہب کا ذکر آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ دونوں طرف کی مذہبی کتابوں کو بھی پریزنٹ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں الحق من ربی کا، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی کہ ہمیں حق قرآن سے ملے گا کہ اس جنگ کا آج یا کل جو بھی رزلٹ آئے گا، اصل میں آخری رزلٹ کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء کے نام سے بھی جانتے ہیں، سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 104 اور 105، پھر اس کے بعد 108 کو بھی دیکھیں گے۔ 104 جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں بالکل واضح ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، اس کے بعد اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 9 آیتیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر یہ لکھ دیا ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ میکسیمم زمین کے اندر
بہت بڑا فساد مچانا ہے، اور دونوں دفعہ ان کو مار پڑی۔ پھر یہ تھا کہ جب یہ دوبارہ ایسا کریں گے تو ہم بھی اپنی سنت کو دہرائیں گے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 104 میں کہہ رہے ہیں کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہو، زمین میں رہو۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخری وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں سب کو جمع کر کے لائیں گے ایک لفافے کے اندر، لفافے کی طرح آپ کو سب کو جمع کر لیں گے، جیسے ایک لفافے میں تمام چیزیں جمع کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے اوپر کنفرم کیا، مہر لگائی۔ آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے حق کے ساتھ یہ اتارا، یعنی اس قرآن کو اتارا، اس خبر کو اتارا۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ بات ہماری طرف بھی آتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو ہم بھی لوگوں کو خوشخبری بھی دیں گے اور ان کو ان کی غلطیوں پہ ڈرائیں گے بھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ کچھ ہیں ایسے مسلمان جن کو ہمیشہ شک رہتا ہے، لیکن اللہ کی بات ہے، ہم صرف اتنا بیان کر سکتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ جن کو شک ہے ان کے سامنے جب حقیقت آئے گی تو وہ صرف اپنے انگلیوں کو دانتوں سے چبائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہوگی، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، ان کے لیے تو ان کی کتاب سے ہمیں چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا حال کیا ہونے والا ہے، تاکہ جن کو نہیں پتا وہ اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ مسلمانوں نے تو اپنے قدم پیچھے کیے، وہ بچیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے حق سے منہ پھیرا، انہوں نے اپنی زبانوں کو بند کیا، جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں، مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں، اب دیکھتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ بائبل کی کتاب ہے حزقیل، اس کا باب 22 آیت ورس نمبر 18، جس کے اندر بائبل یہ کہتی ہے کہ بنی آدم، بنی اسرائیل میرے لیے ایک میل کی مانند ہے، تمام بنی اسرائیل یہ پیتل، تانبا، لوہا، سیسا جیسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، یہ چاندی کا میل ہے۔ پھر 19 نمبر ورس میں بائبل یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں ان سب کو یروشلم کے اندر جمع کروں گا۔ پھر جو ورس نمبر 20 ہے، جیسے کہ بھٹی کے اندر چاندی، پیتل، تانبا، لوہا، سیسا ان کو ڈال کر اور بھٹی میں پھونک مار کے بھڑکایا جاتا ہے، اسی طرح میں اپنے غضب کی بھٹی کے اندر ان سب کو ڈالوں گا۔ اور ورس نمبر جو 19 ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں ان سب کو یروشلم میں جمع کروں گا۔ اور پھر جیسے پیتل، تانبا، چاندی یہ بھٹی میں ڈال کر بھٹی کو ہوا دے کر بھڑکایا جاتا ہے تاکہ اس کو پگھلا دیا جائے، اسی طرح میں اپنے غصے کی بھٹی کے اندر ان سب کو شہر کے وسط میں یعنی یروشلم کے وسط میں پگھلا دوں گا۔ پھر ورس نمبر 21 میں بائبل کے یہ الفاظ ہیں کہ میں ان سب کو اکٹھا جمع کروں گا، پھر بھٹی کے اندر اپنے غضب کی آگ کے اندر پھونکوں گا، یعنی جب ان کو سب کو جمع کر لوں گا بھٹی کے اندر یعنی یروشلم کے اندر، پھر میں اس میں ان کے خلاف پھونک ماروں گا تاکہ میرے غضب کی اور میرے غصے کی آگ بھڑکے، جس سے میں ان کو پگھلا دوں۔ اس کے بعد والی جو آخری ورس ہے 22 نمبر، اس میں ہے کہ جیسے چاندی، تانبا، پیتل بھٹی کے اندر ڈال کر اس کو پگھلایا جاتا ہے، اسی طرح میں اس کے اندر ان سب کو ڈال کر پگھلا دوں گا تاکہ یہ جان لیں کہ میں ان کا رب ہوں اور میں نے اپنے غضب کی آگ ان کے لیے ریزرواتو یعنی ان کے لیے میں نے اپنی غضب کی آگ کو رکھا ہوا ہے۔
یعنی وہ غضب کی آگ ابھی تک آئی نہیں، رکھا ہوا ہے، اور جب وہ غضب کی آگ آئے گی تو یہ تمام جتنے بھی ہیں جو خاص طور پہ جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، ان سب کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ قرآن میں بھی ہے اور بائبل کا بھی یہ فیصلہ کہ ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر کے بھٹی کو بھڑکایا جائے گا اور ان کو سب کو پگھلا دیا جائے گا، ان کو سب کو ختم کیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں جو نقل کیے ہیں، کتاب کا نام ہے متی، یہ پہلی جو اپنا انجیل ہے متی، اس کی باب نمبر 21 اور ورس نمبر 43، اس میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے الفاظ کہ سراتول تو داوئی الرینیو دل سینیورے، یعنی تم سے جو رب کی جو بادشاہت ہے وہ تم سے چھین لی جائے گی، جو رب نے تمہیں اس دنیا میں بادشاہت دی تھی وہ تم سے چھین لی جائے گی، اے سراداتو کولکونو کے فرا فروتیفکارے، اور یہ سلطنت یہ دی جائے گی کسی ایسے کو جو اس کو خوب بڑھائے گا۔ اب یہاں پہ یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے سوال، یہودیوں کے لیے سوال، عیسائیوں کے لیے سوال، مسلمانوں کے لیے تو کافی ہے قرآن کی آیت۔ اب یہ کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ مسلمانوں کو دی جائے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو مسلمانوں کے لیے تو سفیشینٹ ہے، کافی ہے۔ لیکن چونکہ ہم دونوں طرف موازنہ کر رہے ہیں تو اب ہمیں ایسی دلیل چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ جو سلطنت ہے اس کا یہ مطلب ہوگا جو نبوت ہے وہ ادھر سے نکل کے کسی اور کو دیے جائے گی، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اللہ کا کلام پھیلے گا اور اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ یہ کون ہوگا؟ اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے یسائیا یا ایزائیا، انگلش اور اٹالین میں ایزائیا، اس کا باب نمبر 29 ورس نمبر 12، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ il libro deve essere dato a qualcuno che non conosce la scrittura، کہ کتاب کسی ایسے شخص کو دی جائے گی جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا اس کو پڑھو اونچی آواز سے، تو وہ کہے گا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ سیم وہی الفاظ ہیں جو صحیح بخاری کے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب سوال یہ ہے، کیونکہ اگر اس کی ڈیٹیل میں مزید ہم حوالے دیں گے تو ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی، اب جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہوں گے، تو ان کو چاہیے کہ اس ورس جو ایزائیا کی ہے اور جو متی کی ہے کہ تم سے چھین لی جائے گی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایسا نبی، ایسا رسول جو بنی اسرائیل کا رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم سے رب کی سلطنت چھین لی جائے گی، یعنی بنی اسرائیل کے پاس سلطنت نہیں رہے گی اور کسی ایسی قوم کو دی جائے گی جو اس کو خوب بڑھائے گا، جس سے یہ خوب پھلے پھولے گی۔ تو وہ بنی اسرائیل تو نہیں ہوگا، وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اس کے بعد اللہ کی کتاب ریسیو کرے گا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوگا۔ تو اب تمام عیسائی بہن بھائیوں سے، یہودیوں سے یہ ہے کہ آپ اس ورس کو جو ایزائیا باب نمبر 29 اور ورس نمبر 12 میں ہے کہ وہ نبی ان پڑھ ہوگا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھ لیں کون سا ایسا نبی یا رسول گزرا ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو وہ ایک ہی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں پر سے غفلت کے پردوں کو ہٹائے۔ مسلمانوں کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کرتا ہوں کم از کم یہ اپنی آواز کو باہر نکالیں، کم از کم قبلہ اول کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، صرف تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔